رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. حدیث نمبر 10 ہے. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے. عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قال کہتے ہیں، المسلم مسلمان، من وہ ہے جو سالمہ محفوظ رہے، المسلمون دوسرے مسلمان، من لسانہ اس کے زبان سے، و یدہ اور اس کے ہاتھ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، یعنی ان کو کسی زبان سے کسی کے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو آپ سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے کیا؟ ہمارے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. زبان سے تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی کو گالی دے، کسی پر لعنت بھیجے، کسی کی غیبت کرے، کسی پہ بہتان لگائے، چغلی کرے، کسی کے پاس جا کر کسی دوسرے کی شکایتیں کرے، تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح ہاتھ سے تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کسی کو مار دے، کوئی اذیت دے دے، کوئی تشدد کرے، ہاتھ سے کسی کو چھری جو ہے یا تلوار سے مارے یا شوٹ کرے، کوئی بھی چیز جس سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، یا کوئی چیز کسی پہ گرا دے، کسی کو دھکا دے دے، یا کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز لکھ دے. پہلے وقتوں میں خط لکھے جاتے تھے نا، یا ٹائپ کر کے میسیج کر کے، یا کسی کے خلاف الزام بہتان کرے. ہاتھ سے جب ہم کسی موبائل سے ٹائپنگ وغیرہ کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا. ہمارے جسم کے بہت سے اعضاء ہیں جن سے تکلیف پہنچتی ہے، آنکھ ہے، کان ہے، پاؤں ہے، جن سے تکلیف پہنچتی ہے. لیکن سب سے زیادہ تکلیف ان دو چیزوں سے ہی پہنچتی ہے. کس کس سے؟ ہاتھ اور زبان سے. اس لیے ان دو کا ذکر کیا گیا ہے. خاص طور پر ان سے بچنا ضروری ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر قول کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ لسان کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کسی بھی ذریعے سے، اپنی زبان سے، کسی بھی استعمال سے دوسرے کو حرج اور تنگی میں نہ ڈالے. کیونکہ بعض اوقات انسان بول کے کسی کو تکلیف دیتا ہے، بعض اوقات انسان چپ کر کے کسی کو تکلیف دیتا ہے. ہوتی ہے نا تکلیف، جب کوئی انسان چپ ہو جاتا ہے، کسی سوال کا جواب نہیں دیتا، یا ناراضگی کے طور پر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو کتنی جو ہے نا یہ خاموشی چبھتی ہے انسان کو. بعض اوقات جو یہ خاموشی ہے نا وہ صبر کا پیمانہ لبریز اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو ہمارے دین نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس میں ہر طرح کی تکلیف کا ذکر ہوگا، ہر طرح کی تکلیف سے بچنے کی بات ہو گئی. ہماری زبان جو ہے وہ یا تو انتہائی بابرکت چیز ہے یا تو انتہائی منحوس چیز ہے. کبھی کبھار کوئی بات کرتے تو کہتے ہو نا تم تو ہے ہی منحوس، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت یا انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے.
یعنی جب زبان سے اچھی بات کرتا ہے تو وہ زبان بہت بابرکت بھی ہے، کیونکہ ایک بات انسان کرتا ہے تو اس کی بہت سی اچھی ہے جو ہے وہ دوسرے کو پہنچتی ہے، اور بعض اوقات ایک ہی بات سے بہت سارے شر جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں۔ پھر ایسا شر پھیلتا ہے، پھر سنبھلے نہیں سنبھلتا، تو اس سے برکت بھی ہے اور دوسری طرف نحوست بھی ہو گئی۔ اسی طرح زبان سے سلامتی دینا ایک بہت ہی افضل عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پھر کون سا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا، لوگ جو ہیں وہ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح 3 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ وہ پہلی تو وہ عورت جس کو تم دیکھو وہ تمہیں بری لگے اور جو تم پر زبان چلائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بد زبان عورت ہے وہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ اب کسی کی شادی ایسی عورت سے ہو جائے جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے، بد زبانی کرے، بدتمیزی کرے، آگے سے بولے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عورتیں نہ بنائے کہ ہم کسی کی بدبختی کی علامت بنے۔ ٹھیک ہے، اس چیز سے بھی آپ جو ہے لڑکیاں ہیں، جو جوان لڑکیاں ہیں، جو شادی شدہ ہیں، نہیں شادی شدہ، وہ سب جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ایسی عورتوں میں شمار نہ ہوں کہ وہ مردوں کے لیے بدبختی کی علامت ہوں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، زبان سے کسی کو اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے، یعنی اس کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے، بہت سخت سزا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ، صدقہ کرنے میں مشہور ہے، یعنی اس کی عبادتیں بہت ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، وہ پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے، یعنی بے شک آپ کی عبادتیں کم بھی ہوں، یہاں عبادتوں سے مراد نفلی عبادتوں کا کم ہونا، لیکن کیونکہ فرضوں میں کمی نہیں ہو سکتی نا، یعنی عبادت اگر کم بھی ہے تو اس صورت میں اگر انسان زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو اس کا درجہ بلند ہے۔ اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، سب سے بڑا جو ہے سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ پھر اسی طرح ہاتھ سے تکلیف دینا، تو ہاتھ سے تکلیف دینے میں انسان کسی کو مارتا ہے، تھپڑ دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں، دو جو ہے بہن بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا دوستیں ہیں، بات بات پر جو ہے نا وہ تھپڑ دے دیتے ہیں، تو اگلے انسان کو غصہ آتا ہے نا۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زبان کی بجائے ہاتھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، بات بات پر تھپڑ دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مارا، نہ ہی عورت کو، نہ ہی آدم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمیں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس جو ہے وہ درہم مال و اسباب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا یا کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا، یعنی انسان کے جو اعمال ہوں گے برے، اس کے بدلے میں اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو لوگوں کے گناہ اس آدمی میں ڈال دیے جائیں گے،
تو اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نیکسٹ حدیث دیکھیں، مسلمان کو حقیر سمجھنا۔ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 11۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ اب اس حدیث کا بھی جو کنیکشن ہے پچھلی حدیث کے ساتھ ہے، اس میں بھی لفظ آگے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو کیا بھائی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے؟ کسی دوسرے کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ ہاں، آج کے معاشرے کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، مسلمان جو مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ اس پہ ظلم نہ کرے، اس کی پراپرٹی کو ہڑپ نہ لے، اس کے کاروبار کو برباد نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو ایک مسلمان اگر امیر ہے کہ دوسرے مسلمان غریب کو حقیر نہ سمجھے۔ اب ایک جو ہے لڑکی ہے یا بہن ہے، اس نے ایک اچھی کوالٹیز کے، اچھی برانڈز کے ڈریس پہنے ہیں، اب دوسری نے نہیں پہنے، دوسری دوست نے نہیں پہنے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنے گروپ میں شامل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ دوستوں کا گروپ ہوتا ہے نا، اس میں شامل نہیں کرتے۔ یا کسی کا تعلیم جو ہے وہ زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، اس وجہ سے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو مسلمان میں یہ کوالٹیز نہیں ہوتی۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں مسلمانوں والے کام نہیں ہیں۔ اب اس حدیث کی روح سے دیکھیں ہیں ہمارے میں مسلمانوں والے کام، کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کی تذلیل کر رہے ہیں، اس کو رسوا کر رہے ہیں معاشرے میں، اس کو جو ہے وہ مار رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا گیا حدیث میں؟ کل المسلمی علی المسلمی، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت آبرو۔ اب دیکھیں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کی پراپرٹی کو ہڑپ رہا ہے، ایک بھائی بہنوں کی جو حصہ ہے اس پہ جو ہے سام بنا بیٹھا ہے، اور جو ہے لوگ رشتہ دار دوسرے کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ تو ہیں ہم میں مسلمان؟ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھنا چاہیے۔ دوسرے مسلمان کی تذلیل کرنا، اس کی عزت نفس کو نوچنا، اس کا خون، اس کا مال، ہر چیز ہم پہ حرام ہے۔ اب دیکھیں جو چیز ہم پہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، کس طرح ہم اس سے گن کھاتے ہیں، دور دور بھاگتے ہیں، اس کے لفظ سے گن آتی ہے نا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں گن کیوں نہیں آتی؟ ہم کیوں دوسرے مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی پراپر طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے دوسرے مسلمان کو ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہاتھ زبان سے کرنے والے عمل ہے نا۔ عزت و آبرو کہاں سے ہم پامال کرتے ہیں؟ اس کی زبان سے زیادہ کرتے ہیں، اور اس کا خون جو ہے وہ کیسے حرام ہے ہم پہ، ہاتھوں کے ساتھ اس کا خون کر دیتے ہیں نا، قتل کر دیتے ہیں، اور اس کا مال ہم پر حرام ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کے خون کی، اس کی جان کی حفاظت کریں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرا مسلمان ہم سے محفوظ رہے۔